قصیدہ غوثیہ کی تو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے دعوت دی ہیں اور زکات دی ہیں اور اس کے چلے اور اس کے اعمال بندہ ناچیز نے قصیدہ غوثیہ تاریخ ایک بڑا تاریخی دریا ہے مصر کے اندر دریائے نیل جس کا ذکر حدیثوں میں بھی ملتا ہے قرآن کی تفسیروں میں بھی ملتا ہے اس دریا کا الحمدللہ رب العالمین بندہ ناچیز نے کم و بیش اپنی زندگی کے سفر میں 25-30 ممالک کے اندر کم و بیش 20 سے 25 ہزار مزارات کے پر حاضر 20 سے 25 مزارات وہ آپ کی عقلیں ختم ہو جائیں گے کیسے میں اس کو ثابت بتا سکتا ہوں میں ایک جگہ میں نے حاضری دی وہاں ایک ہی قبرستان کے اندر 400 مزارات ایک قبرستان کے اندر کتنے مزارات ہیں 400 مزارات حافظ غفران صاحب حافظ محمد صاحب کتنے مزارات ہیں 400 ایک ہی اچھا سب سے بڑا مزار وہاں کس کا ہے جو اس قبرستان کے باہر سامنے امام ابو الحسن ماتریدیہ ہماری عقائد کے امام جیسے ہماری فقہ کے امام مسائل کے امام امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رضی اللہ اسی طرح عقائد کے امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو الحسن ماتریدی ان کا مزار ہے بار ایک قبرستان کے اندر 400 ان کا عثمان نہیں ان کا سامنے باہر ان کا تو مزار بہت بڑا ہے وہاں 400 مزارات اور آپ حیران ہوں گے وہ جو 400 مزارات 400 کے 400 جو اللہ کے ولی وہاں آرام فرما رہی ہیں سب کا نام محمد ہے سب کا نام محمد ہے صرف محمد اور وہ 400 کے 400 سید اور آل رسول 400 اولیاء اللہ 400 کے 400 اولیاء اللہ 400 کے 400 سید اور 400 کے 400 کا نام محمد اور 400 کے 400 حافظ قرآن باہر میں نے بڑی زندگی گزر گئی تو یعنی اس طرح میں آپ کو کم و بیش 20 سے 25 ہزار مزارات پر اس حقیر نے 25 سے 30 ممالک کے اندر حاضر کی اس سے بھی زیادہ ہی تو یہ جو بھی آپ دریاؤں کا ذکر کر رہے ہیں یہ سارے دریا میں نے خود دیکھے دریائے فرات کربلا کے پاس میں نے خود دیکھا دریائے بابلون وہ میں نے خود دیکھا دریائے دجلہ بغداد میں بہت دفعہ وہاں جہاں کئی دوست بھی ہمارے ساتھ گئے ہیں درجنوں سینکڑوں دوست گئے ہیں جاتے ہوئے کتنے سال وہاں پر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر سمک مضروب خطان کوئلوں پر پکی ہوئی مچھلی کھائی بڑی دفعہ بے شمار دفعہ دریائے فرات بھی دیکھا دریائے بابل بھی دیکھا دریائے دجلہ بھی دیکھا دریائے ماوراء النہر جس کا ذکر حضور داتا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کیا کہ ماوراء النہر کے پاس میری 400 اولیاء اللہ سے ملاقات ہوئی آپ نے تو ان دریاؤں کے نام کتابوں میں پڑھے ہیں بندہ حقیر خود جا کر دیکھ کے رہ رہے آپ نے لال بدخشاں کا نام کہانیوں میں پڑھا ہے میں بدخشاں کا علاقہ پھر کر رہا ہوں
اور میں وہاں سے لال بدخشاں لے کر بھی آئی ہوں، لال بدخشاں لے کر آئی ہوں۔ غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو $200 کا انہوں نے ایک وہ لال دیا تھا، 60-70 ایک پتھر میرے پاس نیچے پڑا، جس کو دیکھنا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے تو بدخشاں کا لال بدخشاں کہانیوں میں نام سنے ہوئے، میں تو لے کے رہے گا وہاں ماں ورا نہار، میں نے اس دریا کو دیکھا۔ میں مان گیا تھا حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخی کے مزاج، جو امام ربانی مجدد الفسانی کے دادا مرشد کے آگے مرشد ہیں، خواجہ علاؤالدین اتار کے غالباً بڑے خلیفہ ہیں، ان کی مزاج شریف کے اوپر تو بات چل رہی تھی دریائے نیل کی۔ دریائے نیل کہاں ہے؟ مصر کے اندر، اور یہ دریا اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ کم از کم 3-4 ہزار کلومیٹر لمبا دریا ہے۔ یہ کئی ملکوں 2-3 ملکوں میں سے گزرتا ہے، اتنا بڑا یہ دریا ہے دریائے نیل۔ اور میں نے اس دریائے نیل کے اندر سینکڑوں میلوں کا سفر کیا۔ یہ جو میں نے قصیدہ غوثیہ بھی آپ کو سنایا ہے، جو حضور غوث اعظم نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے، یہ قصیدہ غوثیہ بندہ حقیر نے دریائے نیل کے اندر بیٹھ کر یاد کیا۔ اللہ یا رسول اللہ، دریائے نیل کے اندر بیٹھے۔ جب آپ چلتے ہیں کائرو سے، پھر آگے آسمان، کمامبو، لگجر، بے شمار شہر آتے ہیں، ان میں سے دریائے نیل گزرتا ہے، اس کے اندر دریائے نیل کے اندر بیٹھ کر یہ دیت۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے حضور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا صدقہ تو پھر برکت نے حضور غوث اعظم کا فیض مبارک تھا سارا جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو قصیدہ میں نے 15-20 سال پہلے لکھا تھا، میں بڑی گہرائی شریف پر ضرور آپ سرکار کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی جو آپ نے اپنی شان میں خود قصیدہ لکھا وہ، ہاں چلیں ایک برکت کے لیے ایک بات سناتا ہے۔ یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے نا، یہ ہیں میرے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، محمد کے نور سے نورانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے، چوکڑی مار کے مسکرا رہے ہیں۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک قصیدہ لکھ کر لایا آپ کی بارگاہ میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناؤں۔ یہی والا قصیدہ، یہی والا، یہ انہی دنوں میں میں نے لکھا تھا، ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، محمد کے نور سے نورانی شیخ عبد القادر، یہ والا قصیدہ انہی دنوں میں لکھا۔ اور ان دنوں میں جب بغداد سے جانا ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ سرکار ایک چارپائی کے اوپر چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے، مسکرا رہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا ہے، میں آپ کو وہ سناؤں؟ تو آپ میرے ہاتھ میں نا اسی طرح کے 2-3 پیپر آپ مجھے پکڑاتے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوتا ہوں بالکل آپ کے سامنے، آپ فرماتے ہیں وہ بات میں سنا دینا، پہلے جو قصیدہ میں نے اپنے قلم سے خود لکھا ہے پہلے مجھے وہ تو سنا دو۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کس قصیدے کے متعلق فرما رہے ہیں؟ قصیدہ غوثیہ کے متعلق جو بھی میں نے پڑھا ہے عربی والا، کہ آپ سرکار اس قصیدے کے متعلق فرما رہے ہیں۔ جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قصیدہ لکھ کر لایا ہوں آپ کی بارگاہ میں، کیا میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ قصیدہ سناؤں آپ کو؟ تو آپ فرماتے ہیں، آپ اس طرح کے 2-3 کاغذ مجھے پکڑاتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں چلو وہ سنا دینا، پہلے یہ جو قصیدہ میں نے اپنے لیے خود لکھا ہے، پہلے جو میں نے اپنے قلم سے لکھا ہے پہلے یہ تو مجھے سناؤ۔
اب میں وہ کاغذ پکڑتا ہوں اور میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ قصیدہ غوثیہ کے متعلق فرما رہی ہیں، مگر جب میں کاغذ پکڑ کے کھولتا ہوں تو یہی قصیدہ لکھا ہوتا ہے جو میں لکھ کر لے کر گیا آتا ہوں، ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جی، محمد کے نور سے نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی، یہی قصیدہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو تب مجھے آپ سرکار کی اس میں بھی ایک بشارت تھی، اشارتاً کنایتاً، کہ جو تم لکھ کر لائے ہو وہ تم نے خود اپنی مرضی سے نہیں لکھا، ہم نے تم سے لکھوایا ہے۔ میری طلب بھی تیرے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔